بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحتاج كل آية إلى سبب النزول. وقد ربط عامة المفسرين كل آية من آيات الجدل والأحكام بقصة، ويظنون أن تلك القصة هي سبب نزولها. والحق أن القصد الأصلي من نزول القرآن هو تهذيب النفوس البشرية ودمغ العقائد الباطلة ونفي الأعمال الفاسدة، فوجود العقائد الباطلة في خواطر المكلفين سبب لنزول آيات الجدل، ووجود الأعمال الفاسدة وشيوع المظالم فيما بينهم سبب لنزول آيات الأحكام، وعدم تيقظهم وتنبههم بغير ذكر آلاء الله وأيام الله ووقائع الموت وما بعده سبب لنزول آيات التذكير. وأما الأسباب الخاصة والقصص الجزئية التي تجشم المفسرون بيانها فليس لها مدخل في ذلك يعتد به إلا في بعض الآيات الكريمة، حيث وقعت الإشارة فيها إلى حادثة من الحوادث التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله، ولا يزول ما يعرض للسامع من الترقب والانتظار عند سماع ذلك التعريض إلا ببسط القصة، فلازم أن نشرح هذه العلوم بوجه لا نحتاج إلى إيراد القصص الجزئية. لا يحتاج كل آية إلى سبب النزول. ہر آیت محتاج نہیں ہے شان نزول کی. وقد ربط عامة المفسرين كل آية من آيات الجدل والأحكام بقصة. عام مفسرین نے، یا اس کا ترجمہ کریں گے جمہور مفسرین نے، مخاصمہ اور احکام کی آیتوں میں سے ہر آیت، مخاصمہ آیات الجدلی، جدل بمعنی مخاصمہ، مخاصمہ اور احکام کی آیتوں میں سے ہر آیت کو ربطہ جوڑ دیا ہے بقصۃ، کسی قصے کے ساتھ. تو سب سے پہلے ہم ترجمہ کریں گے عامۃ المفسرین کا جو فاعل ہے، اس کے بعد ترجمہ کریں گے مفعول کا کل آیت من آیت الجدل والاحکام، اس کے بعد ترجمہ کریں گے فعل کا، اور اس کے بعد ترجمہ کریں گے قصے کا، یا فعل سے پہلے بھی قصے کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. جمہور مفسرین نے مخاصمہ اور احکام کی آیتوں میں سے ہر آیت کو بقصۃ، کسی قصے کے ساتھ ربطہ جوڑ دیا ہے. وَيَظُنُّونَ أَنَّ تِلْكَ الْقِصَّةَ هِيَ سَبَبُ نُزُولِهَا، اور خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، أَنَّ تِلْكَ الْقِصَّةَ کہ یہی قصہ هِيَ سَبَبُ نُزُولِهَا اس آیت کا شان نزول ہے. وَالْحَقُّ أَنَّ الْقَصْدَ الْأَصْلِيَّ، حق بات یہ ہے، أَنَّ الْقَصْدَ الْأَصْلِيَّ مِن نُزُولِ الْقُرْآنِ، قرآن کریم کے نزول کا مقصد اصلی ہوا تہذیب النفوس البشریہ، وہ بشری نفوس کی اصلاح کرنا ہے. تہذیب بمعنی سنوارنا، اصلاح کرنا ہے. ودمغ العقائد الباطلہ، اور باطل عقائد کو ختم کر دینا ہے. دمغ بمعنی ختم کرنا، نیست و نابود کرنا. ونفی الاعمال الفاسدہ، اور اعمال فاسدہ کو ختم کرنا ہے، ناپید کر دینا ہے. فوجود العقائد الباطلة فی خواطر المکلفین، تو عقائد باطلہ کا پایا جانا فی خواطر المکلفین، مکلفین کے دلوں میں یا مخاطبین کے دلوں میں، سبب لنزول آیات الجدل، یہ سبب ہے آیات جدل کے نزول کا. ووجود الاعمال الفاسدہ، اور اعمال فاسدہ کا پایا جانا، وشیوع المظالم فیما بینہم، اور ان کے درمیان
ظلم و زیادتیوں کا پھیلنا، فیما بینہم آپس میں ان کے درمیان ظلم و زیادتی کا پھیلنا، سبب لنزول آیات الاحکام یہ آیات احکام کے نزول کا سبب ہے، وعدم تیقظہم وتنبہہم اور ان کا بیدار نہ ہونا اور متنبہ نہ ہونا۔ تیقظ باب تفاعل سے، تنبہ یہ بھی باب تفاعل سے ہے۔ تیقظ کے معنی آتے ہیں بیدار ہونا، تنبہ کے معنی آتے ہیں متنبہ ہونا، اور ان کا یعنی مخاطبین کا بیدار نہ ہونا اور متنبہ نہ ہونا، بغیر ذکر آلاء اللہ و ایام اللہ، آلاء اللہ اور ایام اللہ کے ذکر کے بغیر، ووقائع الموت وما بعدہ اور موت اور موت کے بعد پیش آنے والے احکامات کے بغیر، حالات کے بغیر، سبب لنزول آیات التذکیری یہ آیات تذکیر کے نزول کا سبب ہے، وعدم تیقظہم ان کا بیدار نہ ہونا، وتنبہہم اور متنبہ نہ ہونا، بغیر ذکر آلاء اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، و ایام اللہ اور آفات کے بغیر، ووقائع الموت وما بعد بغیر ذکر آلاء اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذکر کے بغیر، و ایام اللہ اور اللہ تعالیٰ کے بھیجی ہوئی آفات اور انعامات کے ذکر کے بغیر، اور موت اور ما بعد الموت کے تذکرے کے بغیر، متنبہ نہ ہونا اور بیدار نہ ہونا یہ سبب ہے آیات تذکیر کے نزول کا۔ وَأَمَّا الْأَسْبَابُ الْخَاصَّةُ وَالْقِصَصُ الْجُزْئِيَّةُ اور بہرحال خصوصی اسباب، خاص اسباب، والقصص الجزئیہ اور جزئی واقعات، التی تجشم المفسرون جن کو بیان کرنے میں مفسرین نے محنت کی ہے، مشقت اٹھائی ہے۔ تجشمہ باب تفاعل سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں مشقت سے کام لینا۔ التی تجشم المفسرون بیانہا جن کو بیان کرنے کی مفسرین نے مشقت اٹھائی ہے، فلیس لہا مدخل فی ذالک ان کا کوئی دخل نہیں، فی ذالک اس میں یعنی شان نزول میں، یعتد بہ جو شمار کیا جا سکے، جس کا اعتبار کیا جا سکے، فلیس لہا مدخل فی ذالک یعتد بہ ان کا اس شان نزول میں معتد بھی دخل نہیں، یا ایسا دخل نہیں جس کا اعتبار کیا جا سکے یا جو شمار میں لایا جا سکے، الا فی بعض الآیات الکریمہ مگر بعض آیتوں میں، حیث وقعت الاشارۃ فیہا جہاں اشارہ واقع ہوا ہے آیتوں میں، الی حادثۃ من الحوادث کسی واقعات میں سے کسی واقعے کی طرف، التی وقعت فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رونما ہوا ہو نبی علیہ السلام کے زمانے میں یا آپ سے پہلے، ولا یزول ما یارد للسامع من الترقب والانتظار اور ختم نہ ہو وہ انتظار، من الترقب وہ امید، والانتظار اور انتظار، اور ختم نہ ہو وہ امید اور انتظار، ما یارد للسامع جو سننے والے کو پیش آیا ہے، عند سماع ذلک التعریض اس تعریض کو سننے کے وقت، الا ببسط القصہ مگر قصے کی وضاحت سے، فلازم ان نشرح هذه العلوم بوجه لا نحتاج الى ایراد القصص الجزئیہ لہذا ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم تشریح کریں ان علوم کی ایسے طریقے پر، لا نحتاج الى ایراد القصص الجزئیہ کہ ہمیں ضرورت پیش نہ آئے، ہم محتاج نہ ہوں جزئی قصوں کو بیان کرنے کے، واقعات کو بیان کرنے کے۔ اوردہ باب افعال سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں ذکر کرنا، عرض یعرض تعریض کے معنی آتے ہیں پیش کرنا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں مفسرین کا طرز بیان کیا ہے، اور پھر جو اپنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے اس کو پیش کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جمہور مفسرین جو ہیں وہ ایک التزام یہ کرتے ہیں تفسیر بیان کرتے وقت کہ مخاصمے کی جو آیتیں ہوتی ہیں ان آیتوں کو کسی نہ کسی واقعات سے وہ ضرور جوڑتے ہیں اور انہی واقعات اور حوادث کو ان آیات مخاصمہ کا شان نزول قرار دیتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جمہور مفسرین کا یہ جو طرز ہے یہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ درست نہ ہونے کی وجہ اصل یہ ہے کہ قرآن کریم میں دو طرح کی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ کچھ آیتیں تو وہ ہیں کہ جن کا سمجھنا واقعی شان نزول پر موقوف ہے، اور کچھ آیتیں وہ ہیں جن کا سمجھنا شان نزول پر موقوف نہیں ہے، بغیر شان نزول کے بیان کیے بھی آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ جن آیتوں کا سمجھنا شان نزول پر موقوف ہے وہ بہت مختصر سی آیات ہیں، باقی زیادہ تر جو آیات ہیں وہ دوسری قسم کی ہیں، یعنی جن کا سمجھنا شان نزول پر موقوف نہیں ہے۔ اب ایسی آیتیں جن کا سمجھنا شان نزول پر موقوف نہیں ہے تو ایسی آیتوں کو شان نزول سے جوڑ دینا اور کسی خاص واقعے سے جوڑ دینا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ وجہ دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو مقصد اصلی ہے وہ واقعات کو، حوادثات کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کا مقصد اصلی ہے باطل عقائد کو رد کرنا، اعمال فاسدہ کی تردید کرنا اور دلوں کو مہذب کرنا، ان کو سنوارنا، ان کو صاف اور ستھرا کرنا، یہ قرآن کریم کا اصل مقصد ہے۔ اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آیات جدل جو ہیں، آیات جدل کا اصل جو شان نزول ہے وہ ہے لوگوں کے اندر باطل عقائد کا پایا جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل عقائد لوگوں کے دلوں کے اندر دیکھیں کہ لوگ باطل عقائد پر چل رہے ہیں، تو اللہ نے ان عقائد کو رد کرنے کے لیے آیات جدل کا نزول فرمایا ہے۔ ایسے ہی احکام کی جو آیتیں ہیں ان کا جو اصل شان نزول ہے وہ ہے لوگوں میں اعمال فاسدہ کا پایا جانا اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا۔ اسی طریقے سے آلاء اللہ، ایام اللہ اور موت کے بعد پیش آنے والے واقعات کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر نہ فرماتے تو لوگوں کا خواب غفلت سے بیدار ہونا مشکل تھا، چونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے کیا کیا انعامات ہیں، فلاں عمل پر اللہ کا کیا عذاب ہے یا اللہ کا کیا انعام ہے، موت سے پہلے کے احوال کیا ہیں، یا ہم جب مر جائیں گے تو کن کن حالات سے ہمارا سامنا ہوگا، ان چیزوں کا تذکرہ کیے بغیر لوگ عام طور پر متنبہ نہیں ہوتے اور خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات تذکیر کو نازل فرمایا ہے۔ لہٰذا ہر آیت کے ضمن میں جو جزوی قصے مفسرین بیان کرتے ہیں اور پھر انہی جزوی واقعات کو ان آیتوں کا شان نزول قرار دیتے ہیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے میں ان جزئی واقعات کا چونکہ کوئی دخل ہی نہیں ہوتا، اس لیے ان جزئی واقعات کو ان آیات کا شان نزول قرار دینا بھی درست معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں وہ آیتیں جن میں خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے اور وہ واقعہ ایسا ہے کہ جب تک آپ مخاطب کے سامنے واقعے کی تفصیلات کو بیان نہ کر دیں جس کی طرف آیت میں اشارہ پایا گیا ہے، تو مخاطب کو قرآن کریم کی وہ آیت سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے، یعنی اس آیت کا سمجھنا موقوف ہے اس واقعے کی تفصیل پر، تو بے شک وہاں پر تفصیل کی جانی چاہیے اور اس واقعے کو بیان کرنا چاہیے، لیکن جہاں پر بغیر واقعے کی تفصیل کے سمجھ میں آ جاتی ہو آیت تو پھر جزوی واقعے کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم علوم خمسہ کی جو تشریح کریں گے وہ اسی انداز پر کریں گے کہ آپ جزوی قصوں کے بغیر بھی